صلاح الدین صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. مجھے ابھی بھی یہ سوال آپ سے دہرا کے صلاح الدین صاحب پوچھنا ہے کہ سپریم کورٹ اگر وفاقی آئینی عدالت ویسے ہی بن جاتی جیسے تجویز کی گئی ہے تو سپریم کورٹ کیا سپریم کورٹ ہی ہوگی یا ایک سب آرڈینیٹ کورٹ بن جائے گی؟ اس کا کیا سٹیٹس کیا ہوگا اس کا؟ بالکل وہ سب آرڈینیٹ کورٹ ہوگی. اس میں بالکل لکھا ہوا ہے کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی وہ ایپکس کورٹ ہوگی، اور جو ایک آئین میں آرٹیکل ہے کہ باقی تمام کورٹس ابھی آئین میں جو ہے کہ تمام کورٹس اور تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز، جوڈیشل اتھارٹیز وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تابع ہوں گی. وہ اس میں چینج کر کے لکھا ہے کہ وہ اب آئینی وفاقی عدالت کے تابع ہوں گی. تو بیسکلی دیکھیں اس میں سپریم کورٹ کا جو رول ہے وہ آج موجودہ سپریم کورٹ کے پاس جتنے مقدمات ہیں ان کے مے بی 20% سپریم کورٹ کے پاس رہیں گے، باقی سارے آئینی وفاقی عدالت کے پاس جائیں گے. اب جو کہا جا رہا ہے، اور میرے شاید یہاں جو تمام بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے شاید اس کو سیپریٹ نہیں کیا کہ ایکچولی بل میں پیکج میں لکھا کیا گیا ہے اور جو اس کے جواز پیش کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں لکھا کہ صرف اہم نوعیت کے آئینی معاملات جو ہیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائیں گے. یہ لکھا گیا ہے کہ آئینی درخواستوں کی جو اپیلیں ہیں، آرٹیکل 199 کی جو اپیلیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائیں گی. اگر بات صرف 184 کی ہوتی کہ سوو موٹو کی پاور ہم نے ان سے لے لی ہے، سوو موٹو پہ تو بے شک میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس پہ آئینی ترمیم کر دیں کہ سوو موٹو ختم ہی ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مگر انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے کیا ہے کہ تمام 199 کی اپیلیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائیں گی. اور جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا، 199 جب کسی کرائے دار کا جھگڑا مالک مکان سے ہوتا ہے، رینٹ کنٹرولر کے پاس جاتا ہے، رینٹ کنٹرولر کے فیصلے سے وہ مطمئن نہ ہو تو وہ ہائی کورٹ میں 199 کی درخواست دیتا ہے. اس کے فیصلے کی جو اپیل ہوتی ہے وہ پہلے سپریم کورٹ میں جاتی تھی، اب اس نئے پیکج کے مطابق وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گی. جب کوئی بیوروکریٹ جو ہے اپنا سروس ریلیٹڈ میٹر لے کے جاتا ہے وہ بھی 199 میں لے کے جاتا ہے. جب کوئی ریگولیٹری اتھارٹی کے خلاف کوئی آپ کا مسئلہ یہ ہو کہ بھئی میرا ہمسایہ جو ہے اس نے گرین بیلٹ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، سی ڈی اے نے میری درخواست سنی نہیں ہے، وہ بھی 199 میں ہائی کورٹ میں جاتا ہے. یہ تمام جو کیسز ہیں ان کو آپ نے اٹھا کے ایک عدالت عظمیٰ کا نام بدل کے آپ نے کچھ بھی رکھ دیا ہو، مگر آپ نے وہی تمام کیس لوڈ جو ہے وہ اس نئی عدالت کو دے دیا ہے. تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ کا ایکچوئل کنسرن یہ تھا کہ ہم نے کیس لوڈ کنٹرول کرنا ہے اور ان کی اٹینشن جو ہے نارمل کیسز ابھی جو مجوزہ جو ترامیم ہے اس کے مطابق کورٹ سے اٹھا کے سارا کچھ اٹھا کے وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کر دیا.